فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ مصر، وزارت دفاع میں پرتپاک استقبال۔ فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سپہ سالار کی مصر کے وزیر دفاع اور چیف آف سٹاف سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا مصر کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ملکوں کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل جامع الظہر کے شیخ اعظم شیخ حمد الطیب سے بھی ملے۔ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور انتہا پسندانہ نظریات کے خاتمے پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کے خاتمے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ Discriminatory citizenship laws, attacks on places of worship, disinformation campaigns, calls for genocide and hateful political rhetoric against minorities have been embraced as the official state policy in India. Such practices not only violate human rights but also endanger inclusive development and international peace. پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی کاؤنسلر سائمہ سلیم نے اقلیتوں کے مسائل پر اجلاس سے خطاب میں کہا اسلامو فوبیا کے بڑھتے رجحان پر گہری تشویش ہے۔ بھارت میں انتہا پسند نظریات کے بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی ریاستی پالیسی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی ہے۔ بھارت میں عبادت گاہوں پر حملے اور نسل کشی کے اعلانات معمول ہیں۔ بھارتی انتہا پسند ریاستی پالیسی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری اقلیتوں پر مظالم میں ملوث مجرموں کو جواب دہ ٹھہرائے۔ نریندر مودی کی سفارتی شرمندگی یا سیاسی مجبوری؟ بھارتی وزیر اعظم آسیان سمٹ کے لیے ملیشیا کا دورہ نہیں کریں گے۔ مودی کی امریکی صدر ٹرمپ سے ممکنہ ملاقات کا امکان ختم ہو گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق مودی آسیانی سمٹ میں آن لائن شرکت کریں گے۔ مودی نے دیوالی کی تعطیلات کو بہانہ بنایا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مودی کی آسیان میں نہ جانے کی وجہ عالمی دباؤ، تجارتی تنازعات اور امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں۔ ہمارے علاقے کھنڈر بنے ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی اسرائیل نے خاک میں ملا دی۔ گھروں کو لوٹنے والے غزہ کے شہریوں کی دہائی۔ بین الاقوامی برادری سے گھروں کو تعمیر کرنے میں مدد کی اپیل۔ حکام کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 70% رہائشی علاقے کھنڈر بن چکے۔ جنگ بندی کے باوجود لوگوں کو امداد نہیں مل رہی۔ رفح کراسنگ بند ہونے سے امدادی ٹرک غزہ میں داخل نہیں ہو رہے۔ اقوام متحدہ کا رفح کراسنگ فوری کھولنے کا مطالبہ۔ اسرائیل سعودی عرب سے تعلقات نہیں چاہتا، وہ صحرا میں اونٹوں پر گھومتے رہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے سعودی عرب سے تعلقات قائم کرنے کا امکان سختی سے مسترد کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں تقریب سے خطاب میں کہا سعودی عرب کہتا ہے فلسطینی ریاست کے بدلے تعلقات معمول پر لائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صحرا میں اونٹ پر سواری جاری رکھیں اور ہم اپنی معیشت، معاشرے اور ریاست کو ترقی دیتے رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے بیان پر تنقید کے بعد معافی مانگی۔ The West Bank is, don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. مغربی کنارے سے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل مغربی کنارے میں کچھ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر وینزویلا سے خوش نہیں ہوں۔ وینزویلا کے خلاف زمینی کارروائی کریں گے۔ چینی صدر سے جلد ملاقات کروں گا۔ امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان ملاقات 30 اکتوبر کو جنوبی کوریا میں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے۔ کہا کینیڈا کی طرف سے اشتہاری مہم کے دوران ریگن کا بیان غلط پیش کرنے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اقدام امریکی مفاد اور تجارتی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ناگزیر تھا۔ 10 سال کے دوران پاکستان کا مجموعی قرض 4 گنا بڑھ گیا۔ دستاویز کے مطابق 2016 میں قرض جی ڈی پی کے 60% کے برابر تھا، جو 2025 میں بڑھ کر 71% ہو گیا۔ مالی سال 2025 میں قرضوں کی ادائیگی پر وفاقی حکومت کی خالص آمدنی کا 89% خرچ ہوا۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. پرسنل بیگیج گفٹ اسکیم کے تحت امپورٹڈ گاڑیوں سے متعلق سمری پر غور ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے امپورٹ پالیسی آرڈر سے متعلق تجاویز بھی زیر غور آئیں گی. وزارت مواصلات کے لیے 1 کروڑ روپے کی تکنیکی گرانٹ بھی زیر غور آئے گی. اجلاس کی صدارت وزیر خزانہ کریں گے. سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کا اجلاس. بریفنگ کے دوران بتایا گیا محکمہ اطلاعات کی 3 دستاویزی فلموں اور 1 فیچر فلم کا منصوبہ مکمل ہو چکا. آئندہ فلمی منصوبوں کے لیے تجاویز بورڈ کو پیش کی جائیں گی. شجیل میمن کا کہنا تھا منصوبوں سے نوجوان فلم سازوں اداکاروں کو تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا. کراچی ایئرپورٹ پر سادہ لباس 2 افراد نے شہری سے کروڑوں روپے کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹ لی. ملیر کوٹ میں دائر درخواست میں کماڑی کے رہائشی فیضیاب نے موقف اختیار کیا کہ پشاور جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر روکا گیا. 2 افراد ایک کمرے میں لے گئے, موبائل فون چھینا اور پھر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے 8.5 لاکھ امریکی ڈالرز ٹرانسفر کر لیے. عدالت نے 30 ستمبر کو ہونے والے واقعے کی SSP ملیر کو انکوائری کا حکم دیا. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ہوائی اڈے پر نوجوان سے ڈیجیٹل کرنسی چھیننے کی خبر بے بنیاد قرار دے دی. مکے مار رہا ہے, کوئی ٹانگیں مار رہا ہے, کوئی لاتے مار رہا ہے, کوئی گالیاں بک رہا ہے. سارا دن گھماتے رہے. شام کو 7-8 بجے ہمیں یہاں کھانے لے کے آ گئے کہ بھئی کیا ہے, آپ بھئی کرما لو. ہم بول رہے ہیں ہم نہیں ہیں, ہم تو خالی ویڈیو بنا رہے تھے ایسے ٹک ٹاک کی. 2 دن ہم ان کو بولتے رہے کہ ہماری بات کراؤ, نہیں کرا. ہمارے بھائی کو جب مار دیا تو پھر ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کھانا کھاؤ گے. کراچی SIU کی حوالات میں پولیس تشدد سے مبینہ ملزم ہلاک. پولیس کے مطابق ملزم کی ہلاکت کا واقعہ شام میں پیش آیا. SIU ٹیم خاموشی سے ملزم عرفان کو سول اسپتال لائی. مجسٹریٹ کی نگرانی اور میڈیکل بورڈ کے بعد پوسٹ مارٹم کا فیصلہ کیا جائے گا. واقعے میں ملوث 3 ASI سمیت 7 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. عرفان کے دیگر دوستوں کو چھوڑ دیا ہے. جاں بحق نوجوانوں کے ساتھیوں کا بیان سامنے آ گیا. بتایا پولیس نے عائشہ منزل سے ہمیں اٹھایا, ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر تشدد کرتے رہے. پولیس اہلکار ہمیں لاتوں اور ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بناتے رہے. عرفان تشدد سے ہلاک ہوا تو ہماری پٹی کھل دی. عرفان 5 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا. پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شدید فضائی آلودگی. لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر. ایئر کوالٹی انڈیکس 312 ریکارڈ. نئی دہلی کا 206 اور کلکتہ کا 174 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرا اور تیسرا نمبر. کراچی کا 4تھا نمبر. فضائی معیار انتہائی مضر صحت. ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ کیا گیا. پنجاب میں فیصل آباد 548 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ سر فہرست. PSL فرنچائز ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے PCB کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا. ویڈیو بیان میں کہا نوٹس میں تنقیدی بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا. لیگل نوٹس میں فرنچائز معاہدہ ختم کرنے اور بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی گئی. لیگل نوٹس میں دی گئی دھمکیوں سے خاموش نہیں ہوگا. PSL سے محبت یہ ہے, لیگ پورے پاکستان کی ہے. آج تک رابطہ نہیں کیا گیا. مسائل کے حل کے لیے مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. PSL مینجمنٹ میں قابل لوگوں کی شمولیت کا مطالبہ کرنے پر معافی مانگتا ہوں. ٹیسٹ کے بعد T20 کرکٹ کی باری. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی T20 سیریز کے لیے جنوبی افریقہ T20 اسکواڈ کے کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے. 3 T20 میچز کی سیریز 28 اکتوبر سے کھیلی جائے گی. پہلا میچ راولپنڈی, دوسرا لاہور میں کھیلے جائیں گے. پاکستان کا بھارت میں جونیئر ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آج پاکستانی ٹیم اپنا آخری میچ سری لنکا کے خلاف کھیلے گی. دونوں ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی. سری لنکا نے ٹورنامنٹ میں 1 میچ جیتا, جبکہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں کوئی میچ نہیں جیت سکی. گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 53 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی.
پاکستان کا بھارت میں جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں شرکت سے انکار، پاکستانی ٹیم بھارت نہیں جائے گی۔ پی ایچ ایف نے حکومتی فیصلے سے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو آگاہ کر دیا۔ فیصلہ کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے پیش نظر کیا گیا۔ سیکرٹری پی ایچ ایف رانا مجاہد نے کہا، موجودہ حالات میں بھارت جا کر کھیلنا ممکن نہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، محسن نقوی سے ٹرافی وصول نہ کرنے کے واقعات قابل مذمت ہیں۔ یہ صورتحال بھارت جانے جیسی نہیں۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ 28 نومبر سے بھارت میں شیڈول ہے۔ روس امریکی دباؤ کے آگے ہرگز نہیں جھکے گا۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکی اقدامات نامناسب اور باہمی تعلقات میں دراڑ کے مترادف قرار دے دیے۔ روسی تیل کمپنیز پر عائد امریکی پابندیوں پر رد عمل میں پیوٹن نے کہا، کوئی بھی خوددار ملک دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرتا۔ ایسے اقدامات روس امریکہ تعلقات کو مزید کمزور کر دیں گے۔ برطانوی شاہ چارلز دوم اور ملکہ کمیلا کی ویٹیکن میں مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو سے ملاقات، دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ 500 برس میں یہ پہلا موقع ہے کہ برطانوی بادشاہ نے ایسی کسی دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ سینٹ پالز میں شاہ چارلز کے لیے سونے کی خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ شاہ چارلز اور ملکہ خصوصی دروازے سے بیسیلکا میں داخل ہوئے۔ عوام کے لیے یہ دروازہ ہر 25 برس بعد کھولا جاتا ہے۔ ملکہ نے سسٹر سے ملاقات کی اور ان کی خدمات کو سراہا۔